ہر نبی نے آن کے دسیا اے رستہ جہنم نو جاندا ہے، اے رستہ جنت نو جاندا ہے۔ ہر نبی نے یہ آن کے حق دے سچ دا نکھیڑا کیتا، حق اور باطل دا نکھیڑا کیتا۔ پھر اس کفر دے دور دے اندر اور گمراہی دے دور دے اندر اور اپنے پرانے عقیدے دے رسم و رواج دے دور دے اندر جنہاں نے ہر چیز دا بائیکاٹ کیتا، ہر چیز نو پسے پرس رکھیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت دے نال وابستہ ہو گئے، انہاں دا نام ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین، جنہاں نے اس ویلے اپنے گھر بار دی پرواہ تک نہ کیتی، اپنے خیش قبیلے دی پرواہ تک نہ کیتی، اپنے اعزاء اور اقرباء دی پرواہ تک نہ کیتی، اور انہاں لوگوں نے اپنے خون دی پرواہ تک بھی نہ کیتی۔ بس انہوں نے نبی پاک دا دامن رحمت تھامیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دا عظمتاں، انہوں دے ترانے، انہوں دا شانہ، انہوں دا مقام، انہوں دا مرتبہ، انہوں دا علو، انہوں دی برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے کلام قرآن میں بیان فرما چھوڑی۔ آج تواڈے سامنے میں جڑا مضمون رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ انہاں صحابہ کرام دے وچوں ایک جلیل القدر صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمار بھی صحابی نے، عامر بھی صحابی نے، لیکن جنہ دا آپا ذکر خیر کرنا ان کا نام ہے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا جو بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، ان سمجھو کہ 7 سے 8 سال دے قریب عمر ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور یہ اپنے چاچا دے نال، ان دا نام ہے، چاچے دا نام ہے جلاس بن سوید۔ یہ انہاں دے نال مسجد نبوی شریف جاندے ہیں۔ کون؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بھی نال عرض کر دیاں جڑا شرعی مسئلہ نا بالاں واسطے وہ یہ آگے جنہ دی عمر 8 سال تو تھلے، 3 سال 4 سال 5 سال یہ بالاں دا مسجد آنا منع ہے، جو انہاں نو مسجد آداب دا نہیں پتا ہوتا۔ آسان نیت کر دیں نماز یا کو دوڑے پھر دے ہوندے نے کہ جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے وہ 8 سال دی عمر تو تھلے والا بچہ، اور جس بچے دی عمر 8 سال ہے 9 سال تو سیاںا ہوندا ہے، وہ گل سمجھدا بھی ہے، انہوں بٹھایا جے تو بہ بھی جاندا ہے۔ 8 سال دا جڑا بچہ ہے وہ مسجد بالکل آ سکتا ہے، اور وہ پہلی صف وچ کھلو کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی، پہلی صف وچ کھڑا ہو کے لوگوں دے نال نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اساں انہوں تو بہوں پڑھ کے پرا کر دینے ہیں، چل پیچھے تو، یہ بھی غلط ہے جی، اے کم غلط ہے۔ انہوں نماز سے ٹوری پھر دیں نماز دے وچ ہی، سمجھ بیٹھے مسئلے نوں دی۔ جس بچے دی عمر 8 سال ہے نا، 8 سال ان دا مسجد آنا کوئی منع نہیں، اور وہ پہلی صف وچ کھلو کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ جہاں اس تو تھلے والی عمر والا ہے وہ پیچھے چلے جی، تے ان دا آنا بھی مسجد منع ہے، وہ شور کرے گا تے مسجد تقدس کو پامال کرے گا۔
تے جنہ دی آپاں پہ گل کر دے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عمر ہی 8 سال ہے جی، اپنے چاچا دے نال اے مسجد نبوی شریف جاندے نے بلا ناغائی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا۔ اجا ایک دن ایسا ہویا، انہاں دے چاچا جلاس بن سوید وہ مسجد نہ ہے، تے اے جڑا بچہ ہے 8 سال دا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کلے مسیح تے آ گئے۔ جدو لگن ہو جائے نا جی مسجد نال تے پھر اذان جو مل جائے پھر بندے نو گھر چین نہیں آندا، جن دی لگن ہو جائے نا اللہ دے گھر دے نال نماز دے نال، انہوں پھر سواد نہیں آندا، وہ آدھے چلیے مسیح تے جی۔ جنہ دے رگاں دے اندر، جنہ دے خون دے اندر، جنہ دے جسم دے اندر نماز رچی ہوئی ہے جی، انہوں نے چین نہیں آندا، سمجھتے بیٹھے ہو جی۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلے مسیح تے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نے اے آن کے بہ گیا جی بچہ، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے درمیان آپ نے قیامت دا بیان فرمایا۔ کینا بیان دی؟ قیامت دا، قیامت دی ہولناکیاں دا، اور قیامت دی وحشت دا، اور قیامت دے خوف دا۔ باقی وہ دن یارو خوفناک ہوئے گا نا جی، جی وہ منظر دے بڑا خوفناک ہوئے گا قیامت دا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جناب منظر کھچیا قیامت دا، ایسا بیان کیتا، وہ بچہ عمیر آدھے یہ نہیں پیا لگتا ہے کہ میں قیامت نو اپنے اکھا دے پیا ویندا دے۔ یار بیان کرنے والے نبی پاک ہون جی، پھر کیسا وہ بیان ہوئے گا جی؟ جی ہون اگر کوئی عالم دین اچھا بیان کرے، سونا بیان کرے، لوگ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا ہے جی، ایک ایک گل دی سمجھ لگی ہے اور باحوالہ گفتگو ہوئی ہے، کیا بات ہے، کمال ہو گئی ہے جی۔ جتھے بیان ہی اللہ دے نبی دا ہوئے جی، جنہوں نے بیان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہوئے جی، تو آپ دے بیان تو پھر پیچھے دے باس ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دا ایسا منظر پیش کیتا، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں انج لگتا ہے میں اپنے اکھاں دے نال قیامت نو ویلا بیان دی، میرے سامنے قیامت دا منظر ہے جی۔ اجا ہوں ادھا چاچا تو کوئی نہیں آیا، یہ تو بال کلا آیا نا جی، چاچا کوئی نہیں آیا جی۔ اس بال دی بڑی شان ہے، میں کہ چل کے دساں گا، جو 10ویں سپارے دی آیت بھی اللہ پاک نے ان دی شان جو اتاری ہے جی، ان دی شان دے اندر جی۔ اے آدھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان سنیا، تے بیان سن کے میں واپس گھر گیا، میں اپنے چاچے نو بلایا، تے میں بلا گیا کہ چاچا جی آج تسی گئے نہیں مسیح تے، آج اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بیان کیتا تے کمال دا بیان کیتا ہے جی، تسی دے چاچا جی رہ گئے، تسی دے نہ جا سکے نا جی، یار میں جرا بیان سن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ دے بڑا کمال دا بیان ہویا پیا جی۔ جدوں اس بچے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گل کی نا جی، ہن اگوں سنو چاچے دا جواب دے۔ چاچے نے پتہ کی آگیا جی؟ چاچے نے آگیا کہ واللہ لو کانا محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ انہیں آگیا میرا بھتیجا
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اشر من الحمیر، پھر اساں دے گدھے نال بھی برتر نکلے۔ اگر محمد سچا ہے پھر اساں دے گدھے نالوں بھی گئے گزریے، اساں دے گدھے نالوں بھی برتا رہیں دی۔ سمجھتے بیٹھے ہو جی؟ اچھا ہوں اے گل بلا انہیں ٹھیک کیتی ہے، غلط کیتی انہیں دا، یہ انہیں گل غلط کر گیا نا جی۔ بال دے یہ پیاد ہے نا کہ آج نبی پاک نے بڑا عجیب منظر بیان کیتا ہے قیامت دا، تے او آگو پیاد ہے کہ اگر محمد سچا ہے پھر اساں دے جانوراں نالوں بھی بدتا رہیں، اساں دے گدھے نال بھی بدتا رہیں دی۔ بال آدھے جدوں انہیں اے گل کتنا چاچے نے میرے دے پیروں تھلو زمین ہی نکل گئی، میں کہ بلے 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 اے گل کیڑے پاسے نو گئی؟ مینوں انگلی دے نال ٹوڑن والا میرا چاچا، مسیح تے لے جان والا میرا چاچا، نبی پاک دے نال متھے لان والا میرا چاچا، مسیح دا رستہ مینوں دکھان والا میرا چاچا، یہ آپ کیڑے پاسے ٹریا کھڑا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہ آئی جی؟ بولو تو صحیح نہ جی، ورنہ بالا نو کی پتہ مسجد کتھے، بالا نو کی پتہ مسجد کی عذاب نے؟ وہ یار اسے ہی سمجھانا نا جو انہوں نے تسا ہی لے کے آنا نا جی، اے پتوڑے مسجد ہے، اتنے آن کے سپارہ پڑھیا کر، اتنے آن کے قرآن پڑھیا کر، اتنے آن کے نماز پڑھیا کر، نہیں سمجھے جی؟ یہ اللہ دا گھر ہے، اتنے دوڑی دا نہیں، اتنے آرام نال بیٹھی دا ہے، یہ سارے گلاں یار آپ ہی سکھانے ہیں نا جی۔ وہ بچہ آدھے ہے کہ جدو میں اپنے چاچے نے ساری گل سنائی نا، انہیں آکھا جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے پھر اساں دے جانوراں نالوں بدتا رہیں جی۔ وہ بال آتے میرے پیراں تھلوں زمین نکلی، عمیر آدھے نے میرے پیراں تھلوں زمین نکلی بھی اے گل کدھر نو گئی جی؟ میں دے انہاں دی انگلی پکڑ کے مسجد جان والا، مسجد نبوی پہنچن والا، نبی پاک دے سامنے بیٹھن والا، اور اے بندہ نبی پاک دے پیچھے نماز بھی پڑھدا ہے، اے گل کیویں کر گیا ہے جی؟ حضرت عمیر آدھے نے اس دن مینوں پتہ لگا اے میرا چاچا مسلمان کوئی نہیں ہے، پکا منافق ہے۔ آئی بات کے سمجھ کے نہ آئے جی؟ نماز کتنے پڑھدا کھڑا ہے؟ کہندے پیچھے؟ آئی بات کے سمجھ کے نہ آئے جی؟ حضور دے پیچھے کھڑا نماز پڑھدا ہے، مسجد نبوی وچ کھڑا نماز پڑھدا ہے، تے اپنے بھتیجے نو نال گل ہی جاندا ہے، لیکن گل جدو کھلی نہ دی پتہ اے چلیا اے دے نبی پاک دے نال دشمنی رکھن والا ہے، اے دے نفاق رکھی کھڑا ہے جی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہن میرے سامنے دو رستے آئے، کنے رستے دی؟ دو۔ ایک رستہ میرے سامنے اے آیا کہ جیڑا انہیں گلاں کیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کہ اگر محمد سچا ہے اسا پھر جانوراں نالوں بھی زیادہ بدتا رہیں۔ ایک رستہ میرے سامنے اے آیا کہ مینوں ایک گل نبی پاک دی گل پہنچانی چاہی دیئے، یا رسول اللہ اندے تو بچ کے رہیا جے، یہ اگرچہ میرا چاچا ہے لیکن یہ تورے نال مخلص کوئی نہیں، یہ تورے نال مخلص کوئی نہیں۔ یہ تو مینوں آج پتہ لگے جو انہیں تر متعلق یہ گلاں کیتی آنے دی۔ آئی بات کے سمجھ کے نہ آئے دی۔ پھر فرماندے نے دوسرا رستہ میرے سامنے یہ آیا کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ گل نہیں دستا یہ پھر خیانت ہوئے گی، یہ پھر دھوکہ ہوئے گا، یہ پھر فراڈ ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سچی گل کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ آپ فرماندے نے میں اپنے چاچے نو آکھیا چاچا جی میں پھر چلیا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر، میں انہوں نے جا کے ساری گل سنا دی جیڑی گل تساں کیتی ہے جی۔ آئی بات کی سمجھ کے نہ آئی۔ اگو پتہ ہے چاچا نے کیا انہوں نے کیا انتا طفلن غرن، یہ لفظ نے عربی دے اندر انتا طفلن غرن، انہیں آگیا میرا بھتیجا گل سن، جتھے مرضی ہے ٹریا پھر،
جتھے مرضی ہے لگا پھر وہ تیری گل کنے سننی ہے تو دے ہاں ہی بال گل ایویں جی گل ایویں نہیں جی بلا آپ بالوں نے کنوں کو اہمیت دیں ہیں جی اور چھٹو جی بالوں نے لڑائی ہے نا جی چھٹو چھوٹو 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 جی آپ کر دیں نہیں جی بال کوئی بھی گل کرے آپ تو چھٹو جی بال ہی ہے نا جی وہ چھٹیا کرو جی بالاں پیچھے نہیں لگی جا جی لیکن رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بال دی اہمیت کی ہے جی یار سارے بال دے کو جانی نہ ہوندے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کی اہمیت ہے جی ہاں انہاں بچوں نو نظر انداز نہ کریا کرو انہاں نو سمجھایا کرو انہاں دی تربیت کریا کرو چپیٹا مار کے باہر نہ کڈیا کرو اے ساڈے مستقبل دا سرمایہ نے ہاں جی آن والے زمانے جی انہاں لوگ آن کے مسجد نماز پڑھنی ہے اساں آج چپیٹا مار کے باہر کڈاں گے تو بچہ ہے ٹھیک ہے جی اون دے ذہن چ گل بیٹھ جائے گی مسجد یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے بری جگہ ہے ادھر تو کوٹ پہنی ہے جی وہ ہمیشہ وہاں سے متنفر ہو جائے گا نہیں ہوگا متنفر جی بولو تو صحیح نہیں یار انہاں دی تربیت کرنی چاہیے انہوں نے سمجھانا چاہیے بچہ ایسے بہ جا دوڑنا نہیں بھجنا نہیں یہ اللہ دا گھر ہے نہیں سمجھے جی آج نے تربیت کریں گے تو کل آن کے نماز پڑھن گے آج ہر بندہ رونا روندا ہے مولوی صاحب میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگتی میرا منڈا میرا نافرمان ہے جی ان کی وجہ کی ہے جی اصل انہوں نے تربیت ہی کوئی نہیں کی جی اصل کدی انہوں نے مسیح کا راہ نہیں دکھایا جی آپ آدھی انہوں نے نہیں لے کے آندے جی بہرحال اللہ تعالیٰ سے سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے سمجھتے بیٹھے ہو گل کیسی پیاری بات ہے جی کچھ کو سبحان اللہ چاچا کھڑا آ جائے سوائر بن جلاس بتیجے انتا طفلن غرن تو دے چھوٹا جا بچہ ہے جتے مرضی لگا پھر تھی تیری گل کسی نے سننی بھی نہیں تھی تو میں اپنے نبی کو بھی چلا جا کے گل کر دے جیڑی گل میں کیتی ہے تھی تیرے نبی دے متعلق انہوں نے تیری گلوں اہمیت ہی کوئی نہیں دینی تھی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بس میں اپنے چاچا دے نال ہی ایک گلاں باتاں کر کے نا جی میں اتھوں نکلیا میں سیدھا رسول اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گیا جی میں آن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں نے ایک گل کرنا چاہنا نبی پاک نے سر دے ہاتھ پھیریا فرمایا بیٹا آگے ہو تو ایک جگہ تے دو سنا سبحان اللہ آئے کیا پیار ہے یار نبی پاک دا بچیاں دے نال دی جی فرمایا بچہ آگے ہو تو ایک دے بدلے دو سنا دو گلاں سنا کی سنانا چاہتے ہیں جی جب اسی اے گل کریں گے نا بچے دا دل بڑا ہو جائے گا وہ خوش ہوئے گا راضی ہوئے گا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جی دسو نا کی گل ہے جی کی بیان کرنا چاہتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں مسجد نبوی شریف جایا میرا چاچا نہیں آیا میں کلا آیا تو یا رسول اللہ میں تمہارے سامنے بیٹھا رہیا میں نماز بھی پڑھی تو میں تمہارا بیان بھی سنیا تسا قیامت ہول ناکے نہ بیان کیتا تسا قیامت دا منظر کھٹ کے سامنے رکھ چھوڑیا میں جے یہ نہیں پیا ویندا تھا کہ قیامت میرے سامنے قائم ہوئی کھڑی ہے میں سارا منظر دیکھیا یہ سارا منظر دیکھ کے میں جا گیا اپنے چاچے نو ساری گل سنائی تے چاچا جی نے پھر تواڈے متعلق بڑے نازیب الفاظ انہیں استعمال کیتے انہیں آگیا جی لَنَحْنُ شَرُّ مِنَ الْحَمِيرِ لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا اے بچے اگر محمد سچا ہے اساں دے پھر گدے نال بھی بڑھتا رہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل میرے چاچے نے کیتی ہے جی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے گل میں تانوں آن کے نہ سناندا اے گل میں تانوں شیئر نہ کردا اے دی خیانت سی نہ دی خان اللہ و رسولہ جیڑا بندہ رب رسول دا خائن ہے وہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا جی خان اللہ و رسولہ جیڑا رب رسول دا خائن ہے وہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا تو یا رسول اللہ میں تانوں ایک گل سنانا واسطے آیا کہ میرے چاچے نے اے گلاں تواڈے متعلق کیتیاں نے جی آئی بات کے سمجھ گنا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بماذا قالا فرمایا دسو نا انہیں کیا کیا بچیا وہ گل دا جڑی انہیں کیتی ہے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک گل کیتی ہے اگر محمد سچا ہے پھر اساں جاون نالوں زیادہ بڑھتے رہے
اسا گدے نال زیادہ برتن ہے. یا رسول اللہ اے انہیں گل کیتی ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بیٹھ جا آپ ایندا کوئی رد عمل کرنے ہیں جی, ایندا کوئی جناب حل تلاش کرنے ہیں. آئی بات کی سمجھ کے نہ آئیں جی. لو جی بچہ بیٹھ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نو بلایا. معتبر صحابہ کرام جمع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایس بچے نے اے گل آن کے میں نے سنائی ہے جو ایندا چاچا میرے متعلق اے گل کھڑا کردا ہے جی. تے میرے صحابہ تہاڈا کی ایندا رد عمل ہے جی, سانو کی کرنا چاہیے جی. تو صحابہ نے پتہ کی عرض کی تھی, انہوں نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذا طفل صغیر. سمجھتے بیٹے, حاذا طفل صغیر لا تصدقوہ, اے لفظ میں حدیث دے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے چھوٹا بال ہے, حاذا طفل اے دے نکا بچہ ہے, صغیر چھوٹا ہے, لا تصدقوہ این دی گل دی کوئی تصدیق ہی نہیں کرے گا جی. یا رسول اللہ صاحب کی رد عمل دے سکتے ہیں جی, یہ چھوٹا جا بال ہے, ان سے کوئی بندہ تصدیق بھی نہیں کرے گا جی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا مشورہ اے یا انہوں رفع دفع کر دئیے. انہوں کی کر دئیے جی, ختم کر دئیے, آپ نے مٹی پا دیو, ختم کرو گل نو جی. اچھا میں تمہیں پوچھنا چاہنا ایک گل ختم کرنے والی ہے جی, لیکن نبی دا تن حوصلہ تو دیکھو نا جی, نبی پاک دا حوصلہ تو دیکھو نا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سارے صحابہ کرام دی رائے جمع ہو گئی ہے, سارے صحابہ دی رائے جمع ہو گئی ہے, کٹھی ہو گئی ہے, فرمایا انہوں رفع دفع کرو جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے رفع دفع کر دیں ہیں جی. لو جی وہ گل اتنے مکی, وہ جڑا بچہ سی نا جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو اٹھیا تے باہر گیا, ایک گلی دے کونے کھڑا ہو کے نا جی انہیں اللہ رب العالمین دی بارگاہ التجا کی دی جی. کی تھی جی, میں ایک کتاب پڑھدا پیا سا, وہ ذرا موقع محل دے عرض کر دینا میں بہتر سمجھنا. انہیں لکھا کھڑا سی کہ وضو کرو جوانوں کی طرح, کتاب لکھا کھڑا سی وضو کرو, بولو نا جی, وضو کرو جوانوں کی طرح جی, اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح. بڑے سکون دے نال, بڑے اطمینان دے نال, بڑے پر سکون ماحول دے کھڑے ہو کے جی بڑے اطمینان دے نال ہی سونا قیام کرو, سونا رکوع کرو, سونا سجدہ کرو. فرمایا وضو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح اور دعا مانگو بچوں کی طرح. جی بال نہیں دعا مانگتے جی, بڑے لاڈ دے نال جی, بڑی خدا دی بارگاہ توتری زبان دے نال, اے میرا اللہ میری دعا قبول فرما, میرے پاپا دے خیر فرما, میری ماں دی خیر فرما. وہ نکے نکے ہاتھاں دے نال بچہ کیڑی سونی دعا کردا ہے جی, بولو تو صحیح نا یار, ٹھیک ہے جی. تو بچے دا لاڈ بھی رب قبول فرماندا ہے, اندے لاڈ کو رب رد نہیں فرماندا جی. آئی بات کے سمجھ کے نہ آئے جی. لو جی ہن جڑی بچے نے گلی وچ کھلو کے دعا منگی نا جی, وہ ساری دعا عربی زبان لکھی کھڑی ہے جی. وہ علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دنراد کردا ہے, اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی, اے اللہ اگر میں سچا اج مینوں سچا کر کے دکھا. یہ باہر کھلو کے دعا کھڑا منگدا ہے, اے میرا اللہ اگر میں سچا مینوں سچا کر دکھا, وَإِن كُنْتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي, اگر میں جھوٹا اے اللہ آج مینوں جھوٹا ہی کر دے. اے میرا اللہ اس بندے نے تیرے نبی دے متعلق گل ہی چنگی نہیں کی تھی, نازبہ گل کر گیا ہے, گندی گل کر گیا ہے. اللہ اکبر, تے لوگاں نے میرے تے اعتماد ہی نہیں کیتا,
میرے اتے نبی نے بھی اعتماد نہیں کیتا. نبی پاک نے بھی فرمایا رفع دفع کر دیو. صحابہ کرام نے بھی رائے دیتی ہے جو چھوٹا بال ہے نکا بال ہے رفع دفع کر دیو. اللہ اکبر. اے میرا اللہ اگر میں سچا مینو سچا جا کر, اگر میں جھوٹا مینو جھوٹا جا کر. جڑے میرے بال نے دعا منگیے اجے اپنے ہاتھ چہرے دے پھیرے نے, اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے. اللہ کریم نے فوراً جبریل نبی پاک دی بارگاہ بھیج چھوڑیا ہے. میرے دوستو جبریل کلا نہیں آیا, جبریل اکیلا نہیں آیا, بلکہ جبریل رب دا قرآن لے کے آیا. کہندی دل جوئی واسطے بولو نا یار. جبریل آیا ہے اللہ دا قرآن لے کے آیا ہے. کہندی دل جوئی واسطے بولو نا. کہندی دل جوئی واسطے, بال دی دل جوئی واسطے, بال دا دل وڈا کرن واسطے, انہوں خوش کرن واسطے اللہ کریم نے اپنے نبی دی ذات دے رب نے قرآن نازل کر چھوڑیا ہے. میرے دوستو 10واں سپارہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 74 ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. میرے پیارے حبیب اے بچے نے جڑی گل کیتی ہے اے بال بالکل سچا ہے, ایندی گل ٹھیک ہے. ایندے چاچے نے کفریہ کلمہ بولیا ہے. میرے پیارے نبی ایندہ چاچا جھوٹا ہے, اے بال سچا ہے. اجھا کو سبحان اللہ. اے اللہ دا قرآن ہے. سورۃ توبہ 10واں سپارہ ہے آیت نمبر 74 ہے. جڑے بندے نو میرے تو اعتماد ہی کوئی نہیں, گھر جا کے قرآن اٹھاوے, کنز الایمان تے ترجمہ بھی پڑھے تے نال تفسیر ہی پڑھے. اندے شان نزول دے اندر ایو واقعہ لکھیا کرے جڑا میں تمہارے سامنے بیان کر چھوڑیا. ہر گھر دے اندر قرآن ہی موجود ہے. یہی آیت جا کے کھولو تو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن کی میں نازل کیتا تے بچے دی دل جوئی رب نے کیویں کیتی ہے. میں پڑھیا جناب بندہ کتاب دے اندر اے بال وڈا ہویا جوان ہویا ہے, صحابی بھی بنیا نبی پاک دا جو نمازہ حضور دے پیچھے پڑھدا رہیا. اللہ اکبر. نبی دا آواز سندا رہیا. اللہ اے جوان ہویا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دا گورنر بنایا ہے, جڑا ملک شام دا چہرے انہوں گورنر بنایا ہے. حضرت عمر گورنر بنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کرتے رہے تے ادھروں خط ہے اے عمرہ سانوں جڑا گورنر عطا کیتا ہے ایندے ورگا بندہ دنیا کوئی نہیں ہے. ایندے ورگا بندہ دنیا ایڈا نیک ہے, ایڈا مومن ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. جڑا فیصلہ کرتا ہے قرآن دے مطابق کرتا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق کرتا ہے. میں پڑھے کتاب دے اندر جڑے ویلے حضرت عمر دا وصال ہویا دنیا دو پردہ کر گئے تے امیر المومنین عمر فاروق دا دورہ ہے. آپ دا زمانہ ہے, آپ نو خبر ملی حضرت عمر وصال کر گئے, دنیا دو پردہ کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھائی مار کے روئے, مدینے دے گلیے میں جائے روندے پھر دے رہے. لوگاں پوچھا عمرہ گل کیے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے آج وہ جوان دنیا دو ٹر گیا ہے جنہا نام عمر. فرمایا ایہو جا جوان میں مدینے نظر کدرے نہیں آتا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق جدی جدائی میں روان, جدی جدائی دے اندر صدمے دے اندر عمر کا جان روے.
اللہ اکبر اور نال آدھے کھڑے نے ایدے ورگا جناب مدینے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ایدہ نیک بندہ۔ لوگا پوچھا میاں وجہ کیے؟ آپ نے فرمایا ہے اے او جوان دنیا جو ٹر گیا ہے، فرمایا جنہوں رب نے جھوٹا نہیں ہون دیتا، جنہوں رب نے جھوٹا نہیں ہون دیتا، لوگا کیا بالے 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 ایدی گل دا کیڑا اعتبار ہے؟ فرمایا اس ویلے اللہ کریم نے اپنے نبی دی ذات رب نے قرآن نازل کر کے بال نو سچا کر دیا۔ یہ او بندہ ہے جڑا دنیا تو جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے بھری محفل دے اندر بھرے مجمع دے اندر رب نے انہوں جھوٹا نہیں ہون دیتا، رب نے انہوں سچا کر چھوڑیا ہے۔ اے جناب شان صحابہ، اے او صحابہ کرام نے کہ جنہوں نے عظمتان دے شانہ رب نے قرآن بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے رب انہوں دے درجات انہوں بلندی عطا فرمائے دے، اللہ پاک ایسا سارے انہوں دے نفس قدم نے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔